بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے وہ ہوگا۔ اور یہ کتنے بہترین رفیق ہیں، کتنے ہی بہترین دوست ہیں۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو شخص اطاعت کرے گا، جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، جو احکامات اللہ رب العالمین نے صادر فرمائے اور ان کی توضیح اور تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، جو بھی مومن ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے ان کی اطاعت کرے گا تو ان کا حشر جو ہوگا وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، شہداء اور صالحین کہتے ہیں۔ دنیا میں ہم ان کا دم تو بھرتے ہیں اور حسرت کی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، اور یہ کتنے ہی بہترین دوست ہیں۔ لہذا ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اور رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے، تو ہمیں اس پر کھرا اترنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان کا سچا ہونا چاہیے، اپنے قول کا سچا ہونا چاہیے، اپنے اعمال کا سچا ہونا چاہیے۔ اگر ہم سچائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں صدیقوں میں لکھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑ لو، فإن الصدق یہدی الی البر، اور سچائی بھلائی کی جانب ہدایت کرتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدقا، حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ برابر انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اسے صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا اپوزٹ جھوٹا ہے، یعنی ہم نے جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اور ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں اس پر کھرا اترنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے اقرار تو کریں لیکن عمل کے اعتبار سے اس کا الٹ کر دیں، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا کہ ہم نے زبانی دعویٰ تو کیا لیکن عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جھوٹ سے منع فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی جانب لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور جہنم کی جانب لے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، برابر انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے کذابوں میں لکھ لیا جاتا ہے، جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تیرے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تیرے رسول کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حکم دیا ہے، ہم اس کی بجا آوری کریں گے، تو ہمیں اس میں سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہمارے اعمال سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہم جھوٹے ہیں، نہ ہمارے قول سے ثابت ہونا چاہیے، نہ ہماری کرتوتوں سے ثابت ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور جو سچا دین لے کر کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر کے آئے، اور وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی پرہیزگار لوگ ہیں،
یہی متقی لوگ ہیں، یہی تقوی شعار لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بہترین گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں اپنے اقوال کے اعتبار سے بھی سچا ہونا چاہیے، اپنے افعال کے اعتبار سے بھی سچا ہونا چاہیے، اپنے احوال کے اعتبار سے بھی سچا ہونا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اقوال میں سچائی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ ویسے ہی ادا کرے، یہاں تک کہ اس کے تمام اقوال اور افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اس سے سرے منہ انحراف نہ کرے۔ اور اعمال میں سچائی یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اگر سنت کے مطابق ہمارا کوئی عمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اور احوال میں سچائی یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے، دل بھی سچا ہو، یعنی جو ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے، تو ایسی صورت میں جہاں ہماری زبان اقراری ہے، ہمارے دل میں بھی وہ موجود رہنا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جتنی طاقت ہو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو دل بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی سچائی ہو، یہ نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پر تو عمل کریں اور باطنی طور پر اس کے ساتھ کفر کریں، یہ تو نفاق ہو جائے گا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا ہونا، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یہ اعمال قلوب میں سے ہے۔ یہ بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے جس سے ہمارا ظاہر اور باطن مزین ہو۔ ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، کھرا اترنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا تو ایسی صورت میں ان کے قوم نے ارادہ کیا کہ ان کو آگ میں جلا دے، چنانچہ الاؤ جلایا گیا، منجنیق کے ذریعے سے ان کو اس میں پھینک دیا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ساتھ سچے تھے، انہوں نے اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا، اپنے قول سے بھی ظاہر کیا، اور اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر ڈٹے رہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں اگر میں شہید بھی ہو جاتا تو اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے یہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین پر توکل تھا، حسن ظن اتنا مضبوط تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر میرے ذریعے سے اپنا دین پھیلانا چاہتا ہے، اپنے دین کی نشر و اشاعت چاہتا ہے، اپنے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ میری مدد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد آئی جب ان لوگوں نے منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ حسن ظن کتنا مضبوط تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے مناجات کی، اللہ رب العالمین پر توکل رکھا، اللہ رب العالمین کی جانب پلٹے، اور اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے بچا لے جائے گا، اور اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال لے گیا، وہ کافر کچھ نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، کبھی مالی پریشانی آتی ہے، کبھی جسمانی پریشانی آتی ہے، کبھی روحانی پریشانی آتی ہے، کبھی خاندان کے ناحیے سے پریشانی آتی ہے، کبھی بھائی بہن کے ناحیے سے پریشانی آتی ہے، اور مختلف قسم کے آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے انسان۔ تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اس پر توکل کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین جس پریشانی میں ہوں، اللہ رب العالمین اس پریشانی سے نکالے گا۔ لیکن آدمی کو مضبوطی کے ساتھ دین پر جمے رہنا چاہیے،
اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین مدد بھیجے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا حین القی فی النار، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا جب ان لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ یہ جتھا لے کر کے آ گئے ہیں تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، مدینہ کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، لیکن ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو بھیجا ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان کی گردنیں ہمارے تلواروں کے تابع ہوں گی، ہمارے تلواروں کے تحت ہوں گی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے، فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے چل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا آگے سمندر ہے، آگے بڑھتے ہیں تو سمندر میں ڈوب کر مرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر ہمیں دبوچ لے گا، موت یقینی ہے۔ گویا کہ خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا، فلما ترا الجمعان، جب دونوں گروہوں نے دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل توکل تھا اور مکمل یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم تھا۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بڑی متانت کے ساتھ کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اے موسیٰ آپ اپنی عصا کے ذریعے سے اور اس سمندر پر ماریے، اس بحر پر ماریے، تو وہ پھٹ گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے مارا اپنی لاٹھی کو سمندر پر، اور وہ ایسے ہو گیا گویا کہ پہاڑ کے مانند ہو گیا، دو ٹکڑے میں بٹ گیا، بیچ میں سے راستہ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب دریا کے اس پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا ہے، اللہ رب العالمین نے دریا کو سمندر کو ملا دیا، یہاں تک کہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا، نہ اس کو پانی نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، وہ عبرت کا نشان ہے۔ اللہ رب العالمین صبح و شام آل فرعون پر آگ کا عذاب پیش کرتا ہے، وہ آگ کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب میں جھلس رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو، سرکشی پر اتر آئے، اس کے بھیجے ہوئے نبی کے اوپر ایمان نہ لائے اور اس کو قتل کرنے کا درپے ہو، ان لوگوں کو ایذا پہنچانے کا درپے ہو جو ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کامل توکل رکھتے تھے، کامل یقین رکھتے تھے اللہ رب العالمین پر، ان کا حسن ظن بہت سخت تھا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک دعوت دیتے رہے، سری طور پر بھی، جہری طور پر بھی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کیجئے، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کی بجا آوری کیجئے اور اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایذائیں پہنچائی گئیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر اوجھڑیاں ڈالی گئیں، آپ کے گردن کے اوپر کافروں نے پاؤں رکھ دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا، آپ کے اوپر کنکر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے لوگ آپ کا استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے تھے، آپ کا نام محمد ہے بگاڑ کر کے مذمم کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے تھے میرا نام تو محمد ہے، یہ کسی اور کو مراد لے رہے ہیں، یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں جو لوگ بھی چلنے والے ہیں ان کے ساتھ پریشانی آتی ہے، انہیں صبر کرنا چاہیے، اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اسی طریقے سے صبر کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے صبر کیا۔ ان کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچائی گئی مکہ کے اندر، 13 سال تک وہ برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، محبت تھی مکہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟
نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے یہ میرے سچائی کے قائل تھے، میری صداقت کے قائل تھے، میری امانت کے قائل تھے، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر مکہ سے نکالا گیا۔ آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، مدینہ میں پہنچنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، هل اتاک علیک یوم کان اشد من یوم احد، جنگ احد سے زیادہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے اوپر کوئی سخت دن گزرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لقد لقیت من قومک ما لقیت، اے عائشہ میں نے آپ کی قوم سے جو پایا ہے، آپ کی قوم سے جو مجھے ملا ہے اور جو تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں۔ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ، عقبہ کے دن جو سختیاں میں نے جھیلی ہیں، جو پریشانیاں میں نے جھیلی ہیں وہ بہت ہی سخت تھیں۔ یہ عقبہ طائف میں ایک جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل، میں نے اس قبیلے کے اوپر جس کو ابن عبد یالیل ہے، ان قبیلے پر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا دعوت دینے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے میرے اوپر قرآن اتارا ہے، میرے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ان کو پڑھ کر کے سنایا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلم یجبنی الی ما اردت، جس کے ارادے سے میں گیا تھا کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ فانطلقت وانا مہموم علی وجہی، میں وہاں سے واپس ہو گیا یہاں تک کہ میں بہت ہی غم زدہ تھا، بہت ہی غم زدہ تھا، غم کے آثار میرے چہرے پر نمایاں تھے، افسردگی کے آثار میرے چہرے پر نمایاں تھے۔ فلم استفق الا بقرن ثعالب، جب قرن ثعالب میں میں پہنچا ہوں تو وہاں مجھے کچھ افاقہ ہوا ہے۔ یہ قرن ثعالب سیل الکبیر کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو آپ کو افاقہ ہوا۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فانطلقت وانا مہموم علی وجہی، میں وہاں سے واپس ہوا یہاں تک کہ میرے چہرے پر افسردگی تھی، میں غم زدہ تھا۔ میرے بھائیو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے وہاں نہیں گئے تھے؟ کیا اللہ رب العالمین کے کلام کو وہاں سنانے کے لیے نہیں گئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے تھے تو کیا آپ کے دل میں یہ تمنا نہیں تھی کہ وہ لوگ میرے اوپر اسلام لائیں گے اور ایمان کو قبول کریں گے، میرے ساتھی بن جائیں گے، جہنم سے دور ہو جائیں گے، جنت سے قریب ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے؟ اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اوباشوں کو لگا دیا، پتھر برسائے ان لوگوں نے، یہاں تک کہ آپ کے پورے جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر کے چور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سخت کیوں گزرا ہے؟ آپ غور کریں اس کے اندر۔ انہوں نے آپ کی دعوت رد کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ میرے بھائیو، جب ہم دین کی باتیں بتاتے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، عقیدہ توحید کو اجاگر کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو ممکن ہے وہ قبول کریں، ممکن ہے رد کر دیں، ممکن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں، تو سختیوں کو جھیلنا ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی برداشت کی تھی، جبکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بہترین اسلوب اختیار کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر داعی کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر پیغام رساں کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے کان نہیں دھرا، کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حریص رہا کرتے تھے کہ لوگ ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت قبول کر لیں، میری رسالت کو قبول کر لیں، دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں دعوت دین کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لے جائیں گے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشاں رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشاں رہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، یہاں پر ہر شخص معمون ہے، اس کو بلد الامین کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ بلد الامین ہے۔ یہاں پر کوئی انسان اپنے والد کے قاتل کو دیکھتا تھا
تو اس کے حرمت کی وجہ سے وہ اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ جو شخص حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ لیکن مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کیا اسی حرم کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کسی کو گرم پتھر پر لٹایا گیا، کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو مارا پیٹا گیا، کسی کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو ستایا گیا، مختلف قسم کی ایذائیں پہنچائی گئیں، اور ان سے کہا جاتا تھا اللہ کی وحدانیت ترک کر دو، جن کو تم نے رسول مانا ہے ان کی رسالت کا انکار کر دو۔ لیکن وہ انکار کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان جاگزیں ہو گیا تھا، ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہو گیا تھا، لہذا وہ ایمان چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، بوٹی بوٹی کر دی جائے، پھر بھی ایمان نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جب آپ طائف کے اندر گئے تھے۔ آپ کو کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ لوٹے ہیں تو آپ کو پناہ دینے کے لیے کون ملا ہے؟ صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے ہمیں پناہ دینے والا کون ہے، یہاں تک کہ زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے پر آپ غور کریں، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ ثَعْلِبٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے جب سر اٹھایا ہے، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک بادل ہے جو چھا گیا ہے، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جبریل، میں نے جب دیکھا اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اس میں جبریل علیہ السلام ہے، فنادانی، جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور کہا ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک لک، اللہ رب العالمین نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی جو انہوں نے آپ سے کہی تھیں، وما ردوا علیک، اور جو انہوں نے آپ کے اوپر رد کیا، وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم، اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس پہاڑ کا فرشتہ بھیجا ہے، جو چاہیں آپ اس کو حکم دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فنادانی ملک الجبال، تو مجھے پہاڑ کے فرشتے نے آواز دی، وسلم علیہ، اور مجھے سلام کیا، ثم قال، پھر اس فرشتے نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ رب العالمین نے آپ کی قوم کی بات سن لی جو کچھ بھی انہوں نے آپ کے تئیں کہی، وانا ملک الجبال، میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، وقد بعثنی ربک الیک، آپ کے رب نے آپ کی جانب مجھے بھیجا ہے، لتأمرنی بامرک، تاکہ جو بھی آپ چاہتے ہیں مجھے حکم دے دیں، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو 2 پہاڑوں کو میں ملا کر ان کی چٹنی بنا دوں گا۔ تو اخشبین یہاں پر 2 پہاڑ ہیں، مکہ میں 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ جبل ابو قبیس ہے اور اس کے مقابل میں قویقان ہے۔ اللہ رب العالمین قادر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو قدرت دے رکھی ہے کہ 2 پہاڑوں کو ہلا کر کے دونوں کو ملا سکتے ہیں اور باعث عذاب کافروں کے لیے بنا سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین پر آپ کا حسن ظن قائم تھا، آپ مایوس نہیں ہوئے اور اپنی امید نہیں توڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں میرے اوپر ایمان لائیں گے، میری رسالت قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ چند ہی سال گزرے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی خانہ کعبہ کے اندر جہری طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہیں، اور امیہ کے بیٹے صفوان ہیں، اور ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب ہیں، اور خالد ابن ولید ہیں، عمرو بن عاص ہیں، ابو سفیان ہیں، اور ان کے بیٹے یزید اور معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ میرے بھائیو، کتنے ایسے صنادید قریش تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر کر دیا، آپ کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی، آپ کے صحابہ کی زمین تنگ کر دی تھی مکہ کے اندر، لیکن یہی لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، یہی لوگ اللہ کی وحدانیت قبول کرنے والے۔ اگر بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لائے تو ان کے اولاد ایمان لائی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچاتے رہنا چاہیے، جس قدر بھی ہو سکے۔
ہم اپنی زبان استعمال کر سکتے ہوں زبان استعمال کریں، قلم استعمال کر سکتے ہوں قلم استعمال کریں، اپنا ذہن استعمال کر سکتے ہوں ذہن استعمال کریں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہوں اثر و رسوخ استعمال کریں۔ میرے بھائیو، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہم ادارے بنا سکتے ہیں، ادارے بنائیں۔ میرے بھائیو، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہم کتابیں لکھ سکتے ہیں، ہمیں لکھنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن جب قائم رہے گا، اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کریں گے سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے گا۔ تو میرے بھائیو، جو حسن ظن ہے یہ اعمال قلوب میں سے بہت ہی بہترین عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ جب ایک مومن کے اندر علم آتا ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے تئیں بیان فرمایا، ایک مومن کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ علم لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ان کا ظن، ان کا گمان اپنے رب کے ساتھ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ رب العالمین منافق مردوں کو، منافق خواتین کو عذاب دے گا، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک خواتین کو عذاب دے گا، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ظن السوء یہ جاہلیت کا گمان ہے جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تئیں نہیں ہوتا ہے اور اس کے موافق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ مایوسی پر مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو نہیں جانتے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو نہیں جانتے، اللہ رب العالمین کی جبروتیت کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس پر انہیں یقین نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ والامن من مکر اللہ، اللہ رب العالمین کے مکر سے مامون ہو جانا ہے۔ والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا ہے، مایوس ہو جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے، چاہے ہمارے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، چاہے ہمارے ساتھ ظلم کیا جائے، چاہے ہماری زمین تنگ کر دی جائے، چاہے ہمیں اپنے دین اور اپنے شاعر پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے ہم اس کو بہت ہی کم کر دیں گے، ہم اس کو حقیر سمجھنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی رحمت سے کو بہت ہی چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو بہت حقیر سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا شرک کے علاوہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لہذا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مایوس ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اس کو بہت ہی معمولی سمجھ کر کے اس کو بہت ہی کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی ہے یہ گمراہ لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی شخص مایوس ہو سکتا ہے جو ظالم ہو، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ کافر قوم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے، کبھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ سوء ظن یہ منافق مردوں منافق خواتین کی صفات میں سے ہے، مشرک مرد مشرک خواتین کی صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ رب العالمین منافق مردوں کو منافق خواتین کو عذاب دے گا، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو مشرک خواتین کو عذاب دے گا، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں۔
میرے بھائیو، برے گمان سے اللہ رب العالمین کہ جو مومن بندے ہیں وہ اس سے بری ہیں، اس لیے کہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتا ہے، چاہے جتنے بھی پریشانی آئیں، جتنی بھی بلائیں ٹوٹ پڑیں، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے عصبی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، چاہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو، ان پریشانیوں کو انسان برداشت کرتا ہے۔ ایک مومن اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں ایک نہ ایک دن نکالے گا۔ میرے بھائی، ایک مومن اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسے حسن ظن نہ رکھے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 وقت کی نمازوں میں پڑھنے کے لیے سکھایا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے۔ ہم 5 وقتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں الرحمن الرحیم، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انتہائی رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر رحم کرے گا۔ ایک مومن کیسے اپنے رب کے ساتھ حسن ظن قائم نہ رکھے، جبکہ ایک مومن سمجھتا ہے، جانتا ہے، اسے علم ہے کہ اللہ رب العالمین کی وسعت، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ رکھا ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ مومن جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لما قضى اللہ الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے اپنے پاس ایک کتاب لکھ کر کے رکھی اپنے عرش کے اوپر، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میری غضب پر سبقت لے گئی۔ میرے بھائی، ایک مومن اپنے رب کے ساتھ کیسے حسن ظن قائم نہ رکھے، جبکہ ایک مومن بندہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا، ہر چیز کے اوپر تیری رحمت اور تیرا علم وسعت کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، بہت ہی زیادہ جانتا ہے۔ وعنده مفاتن الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ میرے بھائیو، خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین ان سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اس سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمان و زمین میں نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علم میں نہ ہو۔ میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین کی جانب ہم رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، چاہے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ رب العالمین سب کو معاف کر دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین علم والا اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیو، چاہے جتنے بھی پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کا مداوع کرنے والا، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ رب العالمین مضطر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جب مضطر انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیاں رفع فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، جب محتاج پریشان حال انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک مومن جانتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہ رگ سے بھی قریب اللہ رب العالمین ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس آیت میں کہا رہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین مظلوموں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت اور جلال کی قسم ہے، تھوڑی دیر بعد ہی صحیح، کچھ تاخیر صحیح، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میرے بھائیو، ایک مومن اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم کیوں نہ رکھے، جبکہ مومن جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہو کر رہے گی، اللہ رب العالمین کی قدرت ہر ایک پر غالب ہو کر کے رہے گی، اسے آسمان و زمین میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے، لہذا ہمیں اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ
رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ساتھ سچے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہوگا، جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوگا، اللہ رب العالمین پر جتنا زیادہ توکل ہوگا، اللہ رب العالمین کی مدد اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہیں تو ہمیں چند فوائد ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جان جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں رد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، ہماری پریشانیاں رفع فرمائے گا، اور ہماری توبہ قبول فرمائے گا، اور جو ہماری برائیاں ہیں، ہم نے جو گناہیں کی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مٹا دے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی طرف رغبت ملتی ہے، اور ہم اس کے لیے پیش قدمی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں سے نا امیدی ختم ہو جاتی ہے، نا امیدی نکل جاتی ہے، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری امید وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنے بھی پریشانی آئیں ان پریشانیوں پر صبر کریں۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔